1707 میں جب اورنگزیب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دلی جو تھا وہ کلچرل سینٹر نہیں رہا، کلچرل سینٹر لکھنؤ کی طرف آ گیا۔ ساتھ ساتھ انگریزوں نے کیا کہا، ان کو کہا 1775 سے لے کر 1856 تک کہا کہ ہم آپ کو پناہ دیں گے، ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے، آپ بس ہمیں پیسہ دیجیے اور خود حکومت نہ کیجیے۔ تو نواب واجد علی شاہ نے شکر کیا اور اپنا سارا وقت گانے بجانے، شاعری، کھانے اور عورت میں گزارا، اور ان دنوں میں غزل اور ٹھمری وہاں کمال پروان چڑھی، اور یوں کورس آف اودھ میں غزل کی نشو نما کی گئی۔ اب طوائف نے بہت کام کیا غزل کو ایک جانر آف میوزک بنانا، اور جب ہم طوائف کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بس ایک عورت آتی ہے، زیادہ تر وہ بھی امراؤ جان، دیکھا والی، پرانی والی۔ لیکن بات یہ ہے کہ طوائف کی بھی کئی قسمیں ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ 10-12 میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ آتی ہے کسی کو کہ میں فرق بتاؤں؟ اچھا، بیسوا ایک جنیرک ٹرم ہے اس عورت کے لیے جو آدمی کو رجھا کر کمائی کرے، اور رجھانا سیکس ٹریڈ نہیں ہے، گانا بھی ضروری نہیں ہے، کھانا پکا کے بھی رجھا سکتی ہے، لیکن بیسوا ایک جنیرک ٹرم۔ دیوداسی وہ عورت ہے جس کی کسی ڈیٹی سے، کسی آئیڈل سے، کسی مندر سے رشتہ جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی وہاں پر اپنی گزار دیتی ہے خدمت میں۔ ڈومنی وہ عورت ہے جو آدمی اور عورت دونوں کے لیے گاتی ہے، اور جس کا اپنا کوٹھا نہیں ہوتا وہ لوگوں کے گھر پہ جا کے گاتی ہے۔ کنچنی ایک ہائی لیول کی طوائف ہے جو صرف مغلوں کے لیے گاتی تھی، اور جس کو مغلوں کے زنان خانے، جسے ہم انگریزی میں سرالیو بولتے ہیں، اور مینا بازار میں جانے کی اجازت تھی۔ کنجری ایک لوور فارم آف پروسٹیٹیوٹ ہے جس کو باقاعدہ تعلیم نہیں موسیقی کی اور رقص کی، لیکن وہ پیشہ یا سیکس ٹریڈ میں شامل نہیں۔ اس کے بعد کسبی ہے، ایک ایسی طوائف جس کی 2 یا 3 جنریشنز میں یہ کام رہا ہے، اس کا سٹیٹس اوپر ہے۔ پھر لورنی طوائفیں ہیں جو ایران سے ہندوستان آئی تھی۔ نوچی ایک ورچن ہے جس کو ٹرین کیا جا رہا ہے نعت اتروانے کے لیے۔ پتوریا ایک جنیرک ٹرم ہے ایک طوائف کے لیے، رنڈی سیکس ٹریڈ میں کام کرتی ہے، اور طوائف جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، اس کو گانا بھی آتا ہے، اس کو رقص بھی آتا ہے، اس کو اداکاری بھی آتی ہے، اس کو نیزہ بازی بھی آتی ہے، اس کو تلوار چلانی بھی آتی ہے، گھڑ سواری بھی آتی ہے، کھانا پکانا، لکھنا سب آتا ہے۔ اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک گھرانے دار طوائف اور ایک عام طوائف۔ گھرانے دار طوائف انگریز سرکار کے سینئر افسروں کو اور بادشاہوں، راجہ مہاراجوں کو رجھاتی تھی، جبکہ عام طوائف بھی امیر لوگوں کا دھیان کرتی تھی، لیکن ان میں گجر شامل تھے جو ہرڈسمن تھے، شیخ شامل تھے جو ٹریڈسمن تھے، قاضی شامل تھے جو آفیسرز تھے، اور اس میں جج شامل تھے جو ہم لوگوں کے لینڈ اونرز تھے۔ تو یہ ان عورتوں کے ساتھ ہوا یہ کہ 1869 میں سویس کینال کھل گیا، تو جب آپ لندن سے یا انگلستان سے ہندوستان آتے تھے تو جو فاصلہ تھا جہاز کا وہ 4000 میل کم ہو گیا، تو آنا تھوڑا آسان ہو گیا۔ اب آنا آسان ہوا تو مشنریز نے خوب آنا شروع کیا، اور یہاں پر آ کے کرسچینٹی پھیلانی چاہیے، اور چونکہ جب بھی کسی نے ریلیجن کو پکڑا ہے اس نے نفرت کو اکسایا ہے، محبت کو پیچھے کیا ہے، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ طوائفوں کی طرف کر دیا۔ راج کے جو افسر تھے ان کو منع کیا کہ آپ نے بازار میں نہیں جانا، اور ان عورتوں پر اتنی تنگی کی کہ ان کے لیے گانا بجانا ناممکن ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک ونیئر ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک رسپیکٹیبلٹی دینے کے لیے نہ صرف شاعری کرنا شروع کی بلکہ سیریس فارم آف سنگنگ، سیریس فارم آف ڈانسنگ کی طرف آئیں، اور انہوں نے
غزل جو ہے لکھنی شروع کی. اور آپ دیکھیے اس زمانے میں دو بڑی طوائفیں، ملکہ جان جو گوہر جان کی امی تھی، انہوں نے مقصد الفت ملکہ لکھا، اور مہلکہ بیگم نے گلزار مہلکہ لکھا، جس کا میر تقی میر نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا. تو کوٹھوں پر اچھی غزل پڑھنا، اس پر ناچنا، اس کو گانا شروع ہوا. اور آپ دیکھیے کہ ہماری ادب میں بھی طوائف کو ایک عزت ملی. مرزا ہادی رسوا کی کتاب میں ایک مکمل طوائف کے سارے احساسات، سارے خیالات، اس کا کمپلیٹ ٹیلنٹ کو پیش کیا گیا، اور بڑی بڑی خوبصورت غزلیں. دیکھیے اب یہ لکھی تو انہوں نے امراؤ جان کے نام سے ہے، تو انہی کے نام سے پڑھیں گے. دیکھیے، ربش وحشی و تیر یاد آئی، دشت وحشت کی سیر یاد آئی. اب نہ ہم منہ لگائیں گے اس کو، اب نہ ہم منہ لگائیں گے اس کو، یاد آئی تو خیر یاد آئی.